شروع کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہے وہ رمضان کی مناسبت سے ہم سورہ حجرات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ حجرات قرآن کی 49 نمبر کی سورت ہے جو قرآن میں ترتیب کے حوالے سے ہے، اور یہ سورہ حجرات نزول کی ترتیب کے حوالے سے یہ 107ویں نمبر پر ہے۔ سورہ حجرات کا جو نام ہے یہ اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ اس میں ایک آیت ہے جس میں حجرات کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس سورت کو سورت آداب بھی کہا جاتا ہے کہ مینر سکھائے گئے ہیں سورت میں کہ انسان نے کس طرح اس معاشرے میں رہنا ہے اور کس طرح کون سا برتاؤ رکھے تاکہ اس کی زندگی بہترین اور کامیاب گزرے۔ یہ سورہ اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اس میں بتایا گیا کہ مسلمانوں نے اپنے لیڈر سے کس طرح برتاؤ کرنا ہے، اور پھر اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی خبر کی کس طرح جانچ پڑتال کرنی ہے، اور کس طرح آپ نے غیبت سے بچنا ہے۔ بدگمانی کتنا بڑا گناہ ہے اس صورت میں بتایا گیا ہے، اور اسی صورت میں بتایا گیا ہے کہ جب دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو اس کا حل کیا ہے، اور اسی صورت میں بتایا گیا ہے کہ اسلام میں برتری کا اور بہتری کا معیار کیا ہے۔ اسی صورت میں بتایا گیا ہے کہ جو ہم ایک دوسروں کے نام رکھتے ہیں لو قسم کے، وہ نام رکھنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور اسی صورت میں بتایا گیا ہے کہ کسی کی ٹو میں رہنا، کسی کی جاسوسی کرنا، کسی کی غیبت کرنا کتنا بڑا جرم اور کتنا بڑا گناہ ہے، اسی صورت میں بتایا گیا۔ اور اس صورت میں کچھ ایسی آیات ہیں جو ایک ریفرنس کی صورت رکھتی ہیں فقہی مسائل میں، جن میں آیا نبا ہے۔ فقہی مسائل میں آیا نبا کا بہت زیادہ استعمال ہے۔ جب علماء اور مجتہدین کسی مسئلے کی تحقیق کرتے ہیں تو اس کا استعمال کرتے ہیں کہ جب تمہارے پاس ایک فاسق آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو اس خبر کی جانچ پڑتال کر لو۔ تو اس سے نتیجہ نکالتے ہیں کہ اگر کوئی نیک آدمی خبر لے کر آئے تو اس پہ جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی صورت میں آیا جو ہے اخوت ہے کہ جو بنیاد بنتی ہے کہ دو مومن، دو مسلمان، ان کا آپس میں کیا رشتہ ہے، انما المؤمنون اخوہ، کہ آپس میں بھائی ہیں۔ اسی میں آیا غیبت ہے، غیبت کرنا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس کی مثال دی گئی ہے کہ غیبت کرنا اس طرح جس طرح آپ کسی اپنے مردہ بھائی کا جو ہے وہ گوشت کھاتے ہیں۔ پھر اسی آیت میں بتایا گیا ہے کہ رنگ و نسل، علاقہ و قبیلہ، قوم انسان کی برتری کا معیار نہیں ہے، بلکہ خدا کے نزدیک برتری کا معیار تقویٰ ہے۔ اب ہم جو ہے وہ پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں اور پھر آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھاؤ، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک پس منظر ہے، اور بعض علماء نے اس کے 2-3 پس منظر ذکر کیے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ایک قبیلہ آیا مدینہ سے باہر، اور انہوں نے آ کر پیغمبر گرامی سے درخواست کی کہ ہمارے لیے ایک لیڈر چنیں۔ اس سے پہلے کہ پیغمبر ان کے بارے میں فیصلہ کرے، حضرت عمر بول پڑے اور کہا کہ آپ لوگوں کا فلاں لیڈر ہے۔ قرآن کی آیت نازل ہوگی کہ اے مومنو، اپنے آپ کو نبی سے آگے مت بڑھاؤ، یعنی رکو، خاموش رہو، نبی کو بات کرنے دو، تم اپنی طرف سے نہ بولو۔ اس کی ایک اور میں جو ہے وہ شان نزول بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم نے ایک صحابہ کی ایک جماعت کسی قبیلے میں تبلیغ کے لیے بھیجی،
اور اس قبیلے والوں نے اس جماعت کو شہید کر دیا، اور 3 یا 4 آدمی بچے وہ واپسی پر آ رہے تھے، تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ وہ قاتل قبیلے کے 2-3 افراد گزر رہے ہیں وہاں سے۔ ان صحابیوں نے ان 2-3 افراد کو قتل کر دیا۔ تو یہاں خدا کا ارشاد ہوا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو نبی سے آگے مت بڑھاؤ، یعنی تمہارا یہ کام تھا، تم مدینے جاتے، نبی سے سوال کرتے، پوچھتے، تو اس کے بعد ان قبیلے والوں پر حملہ کرتے ہیں۔ بس شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھاؤ۔ اس کی ایک اور آسان سی مثال عرض کروں، صبح کی 2 رکعت نماز ہے واجب، ایک آدمی کہے کہ 2 تو کم ہے، زیادہ پڑھنی چاہیے، وہ 4 پڑھ لیتا صبح کی نیت سے، تو یہ جائز نہیں ایسا کرنا۔ اس طرح نماز جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے، ایک آدمی اس کو ذہن میں آتا ہے کہ یہ سورہ ہم 2 دفعہ پڑھنی چاہیے رکعت میں، تو وہ 2 دفعہ پڑھ لیتا، جائز نہیں ایسا کرنا، کہ یہ اس منزلت پر ہوگا کہ ہم کہیں مدعی سست اور گواہ چست۔ شریعت نے کہا کہ 1 دفعہ سورہ ہم پڑھنی، آپ 2 دفعہ پڑھتے ہیں، ایسا کرنا جائز نہیں۔ بس اللہ سے اور اس کے رسول سے اپنے آپ کو آگے مت بڑھا۔ اور ایک اور یہ دیکھیں، خداوند تعالیٰ احکام سکھا رہا ہے، تو احکام سکھانے والی شروع کی آیت میں کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی خدا بتا رہا ہے کہ اگر کسی آدمی کو کسی چیز پر راغب کرنا ہے تو پہلے ضروری ہے کہ اس سے ادب سے بات کریں، اس کو ویلیو دیں، اس کو مقام دیں، تب جو آپ کی بات سنے گا۔ ایک پروفیسر ہے، اس سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے شروع کریں، پروفیسر صاحب اس مسئلے کا جواب مجھے بتائیں، تو تب جو آپ کی بات سنے گا۔ اگر آپ بدتمیزی سے بولیں گے تو آپ کی بات ہی نہیں سنے گا۔ تو خدا ہمیں ادب سکھا رہا ہے، کسی سے بات کرنا ہے، کسی سے مخاطب کرنا ہے تو پہلے اس کو اعزاز دیں، پھر اس سے اگلی بات کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھاؤ۔ اور یہ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب صرف سورہ حجرات میں نہیں ہے، یہ دوسری صورتوں میں بھی، بعض صورتوں میں آیا ہے۔ سورہ مائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کی وفا کرو۔ پھر اس کے بعد سورہ ممتنہ میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمن کو دوست مت بناؤ۔ اور یہ قرآن کا بڑا پیارا انداز ہے کہ پیارے طریقے سے بولنا ہے اور پھر آگے مسئلے کو پیش کرنا ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھاؤ۔ اور یہ یہاں پر معیار بتایا جا رہا ہے، اور اس سے ایک اور چیز عکس ہوتی ہے کہ جو بھی آپ سے بڑا ہے، عمر کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے اس کا احترام کریں، حتیٰ راستے میں چلنے میں اس کا احترام کریں۔ کہ والدین آپ کے ساتھ چل رہے ہیں تو کوشش کریں ان کے پیچھے چلیں، ان سے آگے چلنے کی کوشش نہ کریں۔ ٹیچر ہے آپ کا تو اس سے پیچھے چلیں، اس سے آگے چلنے کی کوشش نہ کریں۔ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اور یہ اگر کام کرو گے کہ اپنے آپ کو اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھاؤ گے، تو یہ تقوی کی نشانی ہے، یہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ اور یہ بھی جان لو کہ اگر تم نے اللہ اور رسول کی پیروی کی تو خدا سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، تمہارے اس عمل کو سنتا ہے اور جانتا ہے، اور اسے تمہیں اجر دے گا۔ اور خدا نہ خواستہ تم اگر اس پر عمل نہیں کرتے، اس کو فالو نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول سے پیچھے نہیں چلتے، تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا کہ تم خدا کی سزا کے مستحق ہوگے، اس خدا کی کہ جو تمہارے اعمال کو جانتا ہے اور سمجھتا ہے۔ اور اس کی چند مثالیں دی گئی ہیں کہ جہاں لوگوں نے ایسا کیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ، پیغمبر نے قلم دعات مانگی ہے، تو ظاہر ہے پیغمبر نے خدا کی وحی سے قلم دعات مانگی ہے، تو ایک آدمی نے کیا کہا کہ ہم قلم دعات نہیں دیں گے، یہاں تک بھی نہیں کہا، بلکہ کہا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ بھائی تم بہتر سمجھتے ہو یا اللہ اور اس کے رسول بہتر سمجھتے؟ اور اس آیت کے مطابق وہ آدمی گناہگار ہوا ہے، پیغمبر نے قلم دعات مانگی ہے، اس نے نہیں لا کر دی، کہا کہ قرآن کافی ہے، وہ گناہگار ہو اور گناہگار یہ کیا آ گیا؟
गुनहगार शख्स किसी सूरत में भी मनसब इलाही का मुस्तहिक नहीं हो सकता। बस जो है वो इस ये आयत वाज़ेह उन लोगों की मजम्मत कर रही है कि जिन्होंने पैगंबर की बात नहीं मानी। पैगंबर ने कहा कि मेरे बाद तुम्हारा मौला अली है, मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला। तो वहां पर अगर किसी ने बात नहीं मानी, पैगंबर को फॉलो नहीं किया, तो इस आयत की बुनियाद पर क्या किया, वो पैगंबर अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ गया, और अल्लाह और रसूल से जो आगे बढ़ता है वो सजा का मुस्तहिक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही। और फिर आगे बाद वाली आयत में नतीजा बता रहा है कि अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा। अगली आयत की तरफ जाते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी व ला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़ुकुम लिबाज़ा अन तहबिता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ए ईमान वालो, अपनी आवाज को नबी की आवाज से बुलंद मत करो। वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़ुकुम लिबाज़ा, और नबी को इस तरह मत पुकारो जिस तरह एक दूसरे को पुकारते हो। क्या होगा जब तुम नबी से आगे बढ़ जाओगे, जब तुम्हारी अपनी आवाज को नबी की आवाज से बुलंद करोगे और नबी को अपने जैसा समझोगे, तो तुम्हारे क्या होगा, अंतहबिता अमालुकुम, तुम्हारे अमाल जाया हो जाएंगे, व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इस आयत का भी एक शान नज़ूल है कि अपनी आवाज को नबी की आवाज से बुलंद मत करो। कहते हैं कि मदीना के बाहर से एक कबीला आया, उसने आकर कहा कि ए मोहम्मद, आओ हमसे मुकाबला करो, हम अपना खतीब साथ ले आए हैं, स्पीकर लाए हैं, तुम भी अपना खतीब पेश करो। उनके खतीब ने तकरीर की, अपने कबीले के फजाइल बयान किए, तो नबी करीम ने अपने सहाबी को हुक्म दिया, तो उन्होंने जवाब दिया। फिर वो अपने शायर को ले आए, उसने अशार की सूरत में अपने कबीले के फजाइल बयान किए, तो नबी करीम ने अपने प्यारे सहाबी एहसान बिन साबित जो शायर थे पैगंबर के, उनको हुक्म दिया, तो उन्होंने जवाब दिया उन कबीले वालों को। और वो वहां पर जो मजमा था वो सारा मुतमैन हो गया नबी करीम के खतीब की खिताबत से और शायर के अशार से। और इस दौरान उन्होंने शोर किया मस्जिद में, तो वहां ये आयत आ गई, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, अपनी आवाज को नबी की आवाज से बुलंद न करो। कुरान एक दस्तूर दे रहा है कि जिस महफिल में तुम्हारे बड़े बैठे हो ना, तो वहां तुम्हारी अपनी आवाज को कम रखो। जिस महफिल में आलम दीन बोल रहा हो, तो दूसरे अफराद को हक नहीं पहुंचता कि ऊंची आवाज में वो जवाब देना शुरू कर दे। होता है ऐसा है, बाज़ औक़ात लोगों ने सवाल किया आलम दीन से पूछा है, तो वो क्या करते हैं, लोग बजाय कि आलम दीन जवाब दे, लोग जवाब देना शुरू कर देते। बजाय कि आलम दीन की बात को सुने, उसकी तरफ कान लगाएं, तो क्या होता है, लोग जो है वो आलम दीन को नहीं सुनते, अपनी तरफ से बातें करना शुरू करते। वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़ुकुम लिबाज़ा, नबी को अपने जैसा मत समझो, नबी को इस तरह न पुकारो जिस तरह एक दूसरे को तुम पुकारते। और बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि नबी करीम आराम फरमा रहे, अरब की वो गर्मी है, और नबी करीम ने टाइम मुकर्रर किया होता था कि मस्जिद में किस टाइम पे आएंगे, अपने असहाब के दरमियान किस टाइम पे बैठेंगे, लोगों के सवालों के जवाब किस टाइम पे देंगे, और एक टाइम नबी ने अपने आराम के लिए रखा होता था। लोग उस टाइम का ख्याल किए बगैर नबी के घर के बाहर आकर ऊंची आवाज में आवाज देते, ए मोहम्मद उखरुज लना, बाहर आओ। तो कुरान, लेकिन यहाँ एक और चीज बताऊं, ये इतनी बेअदबी करते थे, बेअदबी से बोलते थे, लेकिन फिर भी नबी ने कभी इनको जवाब नहीं दिया, कभी नबी ने इनको डांटा नहीं, कभी नबी ने इन पर एतराज नहीं किया। लेकिन कुरान ने जवाब दिया, खुदा ने जवाब दिया कि हमारे नबी कितने प्यार और अखलाक के मालिक थे, ये अखलाकी अदब था, कभी इनको जवाब नहीं दिया। लेकिन ये है कि खुदा ने कहा कि ऐसा ना करो, ऐसा तुम करोगे तो तुम्हारे आमाल ज़ाया हो जाएंगे, तुम्हारी नमाजें ज़ाया हो जाएंगी, तुम्हारे रोजे ज़ाया हो जाएंगे, तुम्हारे हज ज़ाया हो जाएंगे। बस खुदावंद ताला नबी की जो है वो हिमायत करते हुए इस तरह इरशाद फरमा रहा है, अंतहबित अमालुकुम,
وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں علم تک نہیں ہوگا. بس اگر چاہتے ہو تمہارے اعمال ضائع نہ ہو، چاہتے ہو کہ تمہارے اعمال باقی رہیں، تمہاری نمازیں باقی رہیں، تمہارے روزے باقی رہیں، تو نبی سے ادب سے بات کرو، احترام سے بات کرو. اور پھر نبی کے جو ادب ہے، احترام ہے، صرف اس زمانے کے ساتھ محدود نہیں ہے. آج بھی کوئی ایسا لفظ اگر استعمال کرتا ہے، ایسا رویہ کوئی اختیار کرتا ہے، ایسی کوئی بات کرتا ہے جس سے بے ادبی کا پہلو نکلتا ہے، تو وہ بھی اتنا گناہگار ہے جتنا نبی کے زمانے کے لوگ گناہگار تھے، جتنا نبی کے زمانے کے لوگ جو ہے وہ خطا کار تھے. یا ایھا الذین اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو، اور تم اگر ایسا کرو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. یعنی جو آدمی بے ادبی کرے گا، اونچی آواز میں کرے گا، اس کا نقصان یہ ہے کہ اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اب وہ لوگ جو کہ اچھے ہیں، نبی سے ادب سے بات کرتے ہیں، پیار سے بات کرتے ہیں، ادب کا خیال رکھتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. وہ لوگ جو کہ عاجزی اختیار کرتے ہیں، ادب سے بولتے ہیں، نبی سے پیار کرتے ہیں، ان کا کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ خدا نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے آمادہ کر لیا، وہ متقی ہیں. لہم مغفرتم، خدا ان کو بخش دے گا، معاف کر دے گا، واجر عظیم، اور خدا کے نزدیک اجر رکھتا. یعنی دیکھیں خداوند تعالیٰ نے مجرموں کی سزا بھی بیان کر دی ہے، اور جو اچھے لوگ ہیں ان کا انعام بھی بیان کر دیا. ہمیں ایک روش سکھائی ہے کہ کیا ہے، جب تم قانون بناؤ تو جو عمل کرتا ہے اس کے لیے کوئی حوصلہ افزائی کا انتظام ہونا چاہیے، اور جو عمل نہیں کرتا ہے، قانون کو توڑتا ہے، اس کی سزا بھی مقرر ہونی چاہیے. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ ہے، جو اپنی آواز کو نیچے رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، خدا نے ان کے دلوں کو معین کر دیا، مقرر کر دیا، کس کے لیے؟ تقوی کے لیے. لہم مغفرتن، وہ کیا ہے؟ خدا کے نزدیک مغفرت ان کو ملے گی، اور عظیم اجر ملے گا. یعنی یہاں عظیم اجر کہہ کے بتا دیا ہے کہ ان کا اجر بہت بڑا ہے، جو معین و مشخص نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو ایک اجر کے طور پر بیان کر دیں، کہیں کہ ان کو جنت ملے گا، یا ان کو رضوان ملے گا، یا قبر کی آسائش میں. اجر عظیم یہ قبر میں بھی ہو سکتا ہے، جنت میں بھی ہو سکتا ہے، رضوان کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. تو خداوند تعالی اس طرح جو ہے وہ انعام دیتا ہے ان لوگوں کو کہ جو نبی کا احترام کرتے ہیں، نبی کے خاندان کا احترام کرتے ہیں. اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کا احترام نبی کا احترام ہے، کیونکہ یہ چیز نبی کی خوشی کا باعث بن رہی ہے، اہل بیت کا احترام. تو جب نبی خوش ہوں گے تو گویا آپ نبی کا احترام کر رہے ہیں، اور نبی کا احترام کریں گے تو لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے پاس مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. ان الذین یغضون اصواتهم، بس خداوند تعالیٰ نے ہمیں بات کرنے کے آداب سکھائے، اور کوشش کریں ان آداب میں یہ ہو کہ کوئی اس طرح بات نہ کریں، اس انداز سے بات نہ کریں کہ کسی اور کو ڈسٹرب کر رہے. مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آدمی ایک بات کر رہا ہے، دوسرے سے وہاں کوشش کریں بات نہ کریں، اس کی بات کو سنیں. اور کہیں سفر کر رہے ہیں تو لوگ خاموشی سے سفر کر رہے ہیں، تو وہاں اونچی آواز میں ایسے بات نہ کریں کہ وہ سفر والے جو ہے وہ ڈسٹرب ہوں، ان کے لیے کوئی مشکل آئے. قرآن نے بات کرنے کے کچھ انداز اس طرح بعض آیات میں بتائے ہیں. بے نبع یقین، جب بات کر رہے ہو تو یقینی بات کریں. الطیب من القول، قول آپ کی جو بات ہو نا پاک اور صاف ہو، اس میں پستی نہ پائی جاتی ہو، اس میں چھچورا پان نہ پایا جاتا ہو، اس میں گھٹیا بات نہ پائی جاتی ہو، اخلاق سے گری ہوئی بات نہ پائی جاتی ہو. پھر کہا قولاً بلیغا، اور جب بات کریں تو واضح بات کریں. بعض کو لوگ ایسا جملہ بولتے ہیں سمجھ نہیں آتی کسی کو کیا بول رہے ہیں. نہیں، تھوڑا ٹھہر جائیں، تحمل سے بات کریں، آہستہ بات کریں، سوچ کر بات کریں. کہتے ہیں کہ جو آدمی عقل مند ہوتا ہے پہلے سوچتا ہے بعد میں بات کرتا ہے، اور جو عقل مند نہیں ہوتا پہلے بات کرتا ہے بعد میں سوچتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے قولاً لینا، پیار سے بات کریں، قولاً کریما، کرامت سے بات کریں، شفقت سے بات کریں، قولاً میسورا،
اور اس طرح سے انداز سے بات کریں کہ ہر آدمی سمجھ جائے. دیکھیں بات کرنے اور لکھنے میں فرق یہی ہوتا ہے کہ بات کرنے میں مخاطب آپ کے سامنے ہے اور لکھنے میں آپ کا مخاطب آپ کے سامنے نہیں. دونوں میں مختلف انداز ہونا چاہیے تاکہ آپ کی بات آپ کا پڑھنے والا مخاطب اس پہ آسانی تک پہنچے اور آپ کے سامنے جو کھڑا ہے اس تک بھی آسانی سے پہنچ جائے. اور قرآن کہہ رہے اجتنبوا قول الزور، کیا ہے؟ غلط بات نہ کریں. وعن اللغو معرضون، مومنین کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ لاہو لاہب کی باتیں نہیں کرتے، فضول باتیں نہیں کرتے جن کا اس میں فائدہ نہیں، اور پھر گھٹیا بات نہیں کرتے. اور پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ جو بات کر رہے ہیں اس پر عمل بھی کرو. لما تقولون ما لا تفعلون، دوسروں کو نصیحت کریں گے، دوسروں کو حق کی طرف بلائیں گے لیکن خود حق پر عمل نہیں کریں گے. دوسروں کو نماز کا کہیں گے، خود نماز نہیں پڑھیں گے. شریعت کہتی ہے کہ 3 افراد ایسے ہیں جن کی وجہ سے ان کی اپنی دنیا اور آخرت بھی خراب ہوگی، دوسروں کو بھی خراب کریں گے. ایک ایسا عالم جو عمل نہیں کرتا، دوسرا ایسا مالدار جو ریاکاری کرتا ہے. بس ریاکاری سے جو محفوظ رہنا چاہیے. مالدار ہے، خدا کے راستے میں خرچ کرتا ہے، مجلسیں پڑھواتا ہے، ختم و خیرات کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ نام و نموش کا کام کرتا ہے. بس قرآن نے کہا کہ شریعت نے کہا کہ ایک مالدار جو خدا کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اگر چاہتا ہے کہ اس کا یہ خرچ محفوظ رہے، اس کو اسے اجر ملے، تو دکھلاوا نہ کرے. اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اے نبی، وہ لوگ جو تجھے کمروں سے باہر کھڑے ہو کر پکارتے ہیں یا محمد، وہ اکثر جو ہے وہ کیا ہے؟ عقل نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے. یعنی اے پیغمبر پریشان نہ ہونا، خدا دلداری دے رہا ہے، تسلی دے رہا ہے پیغمبر کو. ان کی بے ادبی سے پریشان نہ ہونا. یہ عقل نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے، یہ ان کا قصد نہیں ہے، یہ بے ادبی کی نیت نہیں ہے ان کے ذہن میں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے. آئے ہیں، بدو ہیں، دیہات سر اٹھائے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ کس طرح بات کرنی ہے، نبی سے کس طرح بات کرنی ہے، نبی کو کس طرح مخاطب کرنا ہے. لہذا پریشان نہ ہونا. اور دوسرا اس کا ایک اور مطلب بھی یہ ہے کہ وہ افراد کے جو کہ سورہ حجرات کے بات کرنے کا جو ادب ہے اس پر عمل نہیں کرتے، یہ افراد گویا کہ کیا کر رہے ہیں؟ بے عقلی سے کام لے رہے ہیں. اور یہ بھی قرآن بتا رہا ہے کہ جو بے ادب ہوتا ہے بے عقل ہوتا ہے. بس اگر آپ چاہتے ہیں کہ عقل مند بنے، لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ عقل مند ہیں، آپ سمجھدار ہیں، آپ دانائی آپ میں پائی جاتی ہے، تو ضروری ہے کہ آپ ادب سے بات کریں. اور پھر قرآن یہ بتا کر ایک اور چیز بتا رہا ہے کہ جو آدمی بے ادبی کر رہے ہیں ان 2 قسم کے افراد ہیں. ایک وہ ہے کہ جو جان بوجھ کر قصد پلاننگ سے بے ادبی کر رہے ہیں، ایک وہ آدمی جو بے وقوفی کی وجہ سے کر رہے ہیں. ان کا مقصد نہیں ہے کہ آپ کی حقارت کریں، ان کا مقصد نہیں ہے کہ آپ کی توہین کریں، ان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو. لہذا ان دونوں میں فرق ہونا چاہیے. ایک جو منافق ہے، آپ کی بے ادبی کر رہا ہے، اس کا معاملہ جدا ہونا چاہیے اس آدمی سے کہ جو آدمی کسی بے وقوفی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے کہ بے ادبی کر رہا ہے. اور پھر قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ تم کیا کرو؟ نبی کو پکارو نہیں. نبی نے اپنے ٹائم پہ نکل جانا ہے گھر سے، آنا ہے گھر سے مسجد نبوی کی طرف، انتظار کرو مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے، نبی اپنے ٹائم پہ آ جائیں گے. اور یہ بھی خیال رکھو، نبی ہو گئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے تمہارے پاس بیٹھے رہیں. نبی ہو گئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب تم چاہو نبی کو اپنے پاس بلا لو. نبی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نبی کریم کی ذاتی معاملات میں جو ہے وہ ذاتی فیملی کے جو ہے معاملات ان میں انٹرفیئر کرو. نبی کریم اپنے فیملی کے پاس بیٹھے ہوئے، تم باہر آ کر آواز دینا شروع کر دو. بلکہ تم نبی کے جاننے والے ان سے معلومات لو کہ کس ٹائم پہ نبی آئیں گے مسجد میں، تو وہاں بیٹھ کر انتظار کرو. بس ہمیں جو ہے وہ ان قرآن کی آیات پر عمل کرنا چاہیے. خدا نبی سے متعلق ایسا کہہ رہا ہے، ظاہری مخاطب صحابہ کرام ہے،
اور نبی سے متعلق کہہ رہا ہے، لیکن اس کا حکم عام ہے. جو افراد آپ سے بڑے ہیں علم کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، آپ ان کا خیال رکھیں. اور یہ ایک اور چیز بتا رہا ہے کہ جس طرح نبی نے اپنے ٹائم مقرر کیے ہوئے تھے ہر کام کے لیے، اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے ٹائم مقرر کریں. اور ہمیں بھی چاہیے کہ دوسروں کے آرام کا خیال رکھیں. کسی کے پاس جانا ہے ملاقات کے لیے تو پہلے فون کریں، اس سے ٹائم لیں. یہ نہیں ہے کہ اچانک اس کے گھر چلے جائیں، وہ بیمار ہو، مشکلات کا شکار ہو، اور خواہ مخواہ سے ڈسٹرب کر رہے ہیں، وہ نہیں چاہتا ہم سے ملاقات کریں، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، اس نے کام پہ جانا ہے، اس نے ڈیوٹی پر جانا، اس آلریڈی اس کے پاس مہمان بیٹھے ہوئے ہیں. ضروری ہے کہ لوگوں کے اوقات کا خیال رکھا جائے، اس کے مطابق جو آگے بڑھا جائے. یہاں پر مکمل کرتے ہیں. آپ لوگ روزے سے بھی ہیں تو زیادہ جو ہے وہ نہیں تنگ کرتے آپ کو. سوال جواب اگر ہیں تو خدمت میں حاضر ہیں. جی اچھا جی آپ کر لو بات سوال. جی السلام علیکم قبلہ. آپ پچھلے کچھ دن پہلے، کچھ ہفتوں میں گفتگو ہوئی تھی، اس میں یہ ذکر کیا گیا تھا کہ کچھ گناہ ہیں جن کی دنیا میں ہی سزا ملتی ہے، اور کچھ گناہ ہیں جن کی آخرت میں سزا ہے. تو اس میں میرا کیونکہ ایک جنرل ایک ہم آبزرویشن بھی ہے ہماری کہ خاص طور پہ جو والدین سے نافرمانی کی ہے، تو اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ جو والدین کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوتا جب وہ خود والدین بنتے ہیں. تو مطلب اس سلسلے میں اس طرح کی جو بے ادبی ہے اس کی سزا یہاں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی، یا اس کا حساب جو ہے وہ صرف دنیا میں بندہ کر لے گا؟ یہ سوال ہے. جی یہ جو سزا ہے والدین کی نافرمانی ہے یا آگ کے والدین ہونا ہے، اس کی سزا دنیا میں ملے گی، آخرت میں ملے گی. اور دنیا میں دو طرح کی سزا اس کی ملے گی. ایک تو سزا نارمل اسے ملے گی، کوئی نقصان ہو گیا، پریشانی ہوگی. اور ایک سزا یہ ہے اس طرح ملے گی کہ آج وہ اپنے والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں نا، کل اس کے بچے اس کی نافرمانی کریں. اور پھر آخرت کا حساب اس کے علاوہ ہے والدین کی نافرمانی کا، کیونکہ اسلام نے حقوق ان کے مقرر کیے ہیں والدین کے، اور ان حقوق پر کوئی عمل نہیں کرتا تو ظاہر اس کو سزا ملے گی. اور جن لوگوں کا نان نفقہ واجب ہے ہم پر، وہ تین قسم کے افراد ہیں جن کا خرچہ دینا واجب ہے: والدین کا، بیوی کا، اور اولاد کا، نابالغ اولاد کا. نابالغ اولاد سے مراد یہ ہے کہ لڑکا اگر ہو تو جب تک بالغ نہیں ہو آپ پر خرچہ اس کا واجب ہے، اور لڑکی جب تک شادی نہیں کر لیتی اس وقت تک خرچہ آپ پر جو ہے اس کا واجب ہے. تو والدین بھی اسی میں سے جو ہے وہ آ جاتا ہے. لہذا والدین کا احترام کرنا، رسپیکٹ کرنا، ان کا خیال رکھنا واجبات میں سے. جی بہت شکریہ جی. تو آپ کو سلامت رکھیے. جی اچھا معظم بھائی آپ نے بھی کیا، میں کر لوں معظم بھائی سوال آپ سے پہلے اگر اجازت ہے. جی اچھا قبلہ، وہ یہ بے ادبی کے حساب سے میں سوچ رہا تھا بات، جس طرح یہاں پر بھی واقعات ہوتے ہیں جس میں مطلب قرآن جلایا جاتا ہے، ناروے میں ہوتے ہیں واقعات سننے میں آتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بے ادبی اس طرح مطلب دیکھنے میں آتی ہے کہ غیر مسلم کے ہاتھ ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں ظاہر ریئیکشن پہ مسلمانوں کا بھی ہوتا ہے، غصہ بھی ہوتا ہے، اس میں مذمت بھی ہوتی ہے، اس میں ہاتھ پائی بھی ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں ذرا بتائیے کہ جب یہ ایسا سلسلہ ہو تو اس میں ہمارا ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے، کس طرح ہم لوگوں کو مذمت کرنی چاہیے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے، کیونکہ بڑا حساس مسئلہ ہے اس پہ ذرا. جی اصل میں نبی کریم کی جب بے ادبی ہوتی ہے یا قرآن کی، تو ریئیکشن مسلمانوں کو کرنا ضروری ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ ریئیکشن کس قسم کا ہونا چاہیے. یہ آپ کا جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کی حیثیت، وہاں کے قانون اور وہاں کے ماحول کے مطابق ہونا چاہیے. میں آپ کو آسان سی مثال عرض کروں گا. یوم القدس کا ہر سال ہم جلوس نکالتے ہیں یہاں پر اپنا یہ اوسلو شہر. تو جس سال 2011 کا تھا، جس سال 70 افراد مارے گئے تھے نا، وہ بریوک نے مارے تھے، 2011 تھا یہ، 2011 میں. تو اس سال جو ہے وہ یوم القدس کا جلوس نکالنا تھا، تو وہ اتفاق سے اس کے فوراً بعد آ رہا تھا یوم القدس. تو سب نے ہم نے میٹنگ کی کہ جلوس کس طرح نکالیں، ابھی مرڈر ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں، یہاں پر دکھی ہیں، تو کیا کریں. تو کسی نے کہا کہ نعرے لگائے جائیں، کسی نے کہا کہ تھوڑا زبردست قسم کا جلوس نکالا جائے. تو گورا بیٹھا ہوا تھا علی الانسداد، جو شیعہ.
اس نے کہا لوگ دکھی ہیں, آپ زور سے نعرے لگائیں گے اور لگائیں گے بھی اردو میں, ان کو سمجھ نہیں آئے گی, الٹا ریئیکشن ہوگا. یہ بھی آگے ہیں بریوک کی حمایت کرنے میں. جی اس نے کہا ہم اس طرح کریں گے, رات کے ٹائم پہ اندھیرے میں جلوس نکالیں گے اور بالکل نعرہ نہیں لگانا, صرف شمع ہاتھ میں لے کر اور کالے کپڑے پہن کر گزرنا ہے ہم نے صرف. تو اس سے پوچھا ہمارے جو علماء تھے یا دوسرے تھے جذباتی کی, اس کی ریزن بتاؤ تم نا. تو اس نے کہا ریزن اس کی ہے کہ آپ کالے کپڑوں میں یہاں گزریں گے نا, تو ان کو نہیں پتا کہ آپ قدس کے لیے جلوس نکال رہے ہیں, فلسطین کے لیے نکال رہے ہیں, وہ یہ سمجھیں گے ہماری ہمدردی میں جلوس نکال رہے ہیں, یعنی ہم خرما ہم ثواب. تو مجھے بات اس کی بڑی پسند آئی, اور وہ بھی اس طرح کہ ہم نے جب جلوس نکالا تو گورے ہمارے ساتھ مل گئے اور شریک ہو گئے ساتھ, اور وہ ہم سے پیار کرنے لگے سارے. ریئیکشن ضروری ہے, لیکن ریئیکشن اس قسم کا ہو کہ وہ آدمی جو جس مقصد کی بنیاد پر توہین کر رہا ہے اس میں کامیاب نہ ہو. وہ چاہتا ہی ہے کہ ہمیں شدت پسند دکھائے, ہمیں ایکسٹریمسٹ دکھائے, فنڈامنٹل دکھائے. لہذا ہم نے ایسا ریئیکشن کرنا ہے کہ تاکہ اس کا منصوبہ ناکام ہو جائے. اس میں بہترین یہ ہے کہ ہم عدالت میں اگر کیس ہوتا ہے اس کے خلاف کیس کریں, ہم سیمینار کریں کہ یہ کتاب جو تم جلا رہے ہو یہ کتاب جلانے والی نہیں ہے, اور جو کتاب کو جلاتا ہے وہ سب سے بڑا جاہل ہے, کیونکہ مہذب معاشرہ کتاب جلاتا نہیں ہے, کتاب کو پڑھتا ہے. حتیٰ اگر کتاب غلط بھی ہو نا تو جلانا جہالت ہے, اس کو پڑھنا چاہیے. اور پھر ہم سیمینار کریں یہاں پر, قرآن کی آیات جو اخلاق سے متعلق ہیں, انسانیت سے متعلق ہیں, پیار و محبت سے, ان کی ایک لسٹ بنا کر کے ان کو نرویج میں ترجمہ کر کے لوگوں میں تقسیم کریں. یہ جو تمہارا آدمی جو ہے یہ جو قرآن کو جلا رہا ہے, یہ قرآن کو نہیں جلا رہا ہے, یہ انسانیت کو جلا رہا ہے. یہ قرآن کو نہیں جلا رہا بلکہ اخلاق کو جلا رہا ہے. یہ قرآن کو نہیں جلا رہا بلکہ ادب کو جلا رہا ہے. یہ قرآن کو نہیں جلا رہا بلکہ انسانیت کے جو بہترین اصول ان کو جلا رہا ہے, تاکہ یہاں کے ناروک لوگ اس کے خلاف ہوں, ہمارے خلاف نہ ہوں. وہاں ریئیکشن کرنا, وہاں پر اگر آپ نہ جائیں نا تو اگر انہوں نے 1 گھنٹے کا پروگرام کرنا 10 منٹ میں کر کے فارغ ہو جائیں گے, وہ بھاگ جائیں گے وہاں سے. ہم بیوقوفی کیا کرتے ہیں, وہ اعلان کرتا ہے جلانا, ہم 100 آدمی وہاں اکٹھے ہو جاتے, اس کو اگنور کریں اور قانونی چارہ جوئی کریں, اور اس کے مقابلے میں کیا کریں, سیمینار کریں, پمفلٹ تقسیم کریں. اور سب سے ایک اور بڑی بات, ہم مسلمان قرآن پر عمل کریں نا تو وہ خود مجبور ہو جائیں سوچنے پر کہ مسلمان تو اتنے پیارے ہیں, اتنے اچھے ہیں. وہ پوچھنے پر مجبور ہیں کہاں سے یہ اچھی پیاری چیزیں آپ نے سیکھی ہیں. صفائی کا آپ خیال رکھتے ہیں, کام پہ ٹائم پہ آپ آتے ہیں, کسی کو ڈسٹرب آپ نہیں کرتے, جو کام آپ کے حوالے کیا جاتا ہے اس کو پورا صحیح طرح انجام دیتے, اس میں کام چوری نہیں کرتے. تو آپ کہیں گے قرآن نے کہا, وہ خود آ کر قرآن کو چومے گا جلانے کے بجائے. ہم عمل کریں, یہ اس کا ریئیکشن ہونا چاہیے. نہ کہ جو بعض اوقات لوگ کھڑے ہوتے ہیں, وہ قرآن جلاتا ہے اور یہ چھلانگ لگا دیتا ہے وہ درمیان میں. پہلے وہ خبر اگر 5 آدمی نے پڑھنی تھی, اب وہ اس خبر کو قرآن جلانے والے کو 100 آدمی پڑھتا ہے, اور پھر وہ نیچے ریمارکس دیتا ہے کہ بھائی یہ تو انسانیت سے خارج ہے, یہ جو ہے وہ لپک رہا ہے ایک جانور کی طرح, اس پہ حملہ کر رہا ہے. جی وہ اگر جانور ہو گئے, کتاب کو جلا رہا ہے, تم بھی جانور ہو گئے جی, کہ تم نے چھلانگ لگا دی اس پر. جزاک اللہ, بہت شکریہ. اور کوئی سوال ہے؟ جی قبلہ, بیسیکلی قبلہ آپ کی بات کو آگے لے جاتے ہوئے, جب یہ قرآن جلانے کا واقعہ ہو اور اس شخص نے چھلانگ لگائی تو اگلے دن مجھے ابو کا فون آ گیا, کہتے سنا نارو میں مسائل ہو گئے, تم واپس آ جاؤ. تو یعنی کہ اس واقعات نے جو ہے اور لوگوں کو پریشان کر دیا. آپ کی بات سے میں بالکل متفق ہوں. اچھا قبلہ, ابھی چونکہ درس اخلاق تھا سورہ حجرات کے متعلق, تو میرا سوال ایک کنفیوژن کی طرف تھا کہ جس طرح آپ نے بتایا جو دوسری آیات کی تلاوت ہوئی کہ کچھ لوگ رسول کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے ان کو زور زور سے بلایا کرتے تھے. جی تو ایک طرف ہم ان کو دیکھتے ہیں وہ اتنے بدتمیز ہیں, ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کے لوگ فصاحت و بلاغت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے. یعنی ان کو علم و ادب پہ, شاعری پر, نثر پہ, جس کو شاعری نثر پہ عبور ہو, جس قوم کو, ان کو ادب اداب پہ لازمی بات عبور ہونا چاہیے. تو کیا یہ کوئی اسپیشل لوگ تھے جو بدتمیزی کرتے تھے, یا ان کا کوئی روایتی کلچر تھا اس قسم کا؟ جی افراد جو ہے وہ 3 قسم کے تھے عرب کے معاشرے میں, مکہ کے لوگ, مدینہ کے لوگ, اور مکہ اور مدینہ سے باہر والے.
جو لوگ عربی ادب پر عبور رکھتے تھے وہ مکہ کے لوگ تھے زیادہ تر، حتیٰ مدینے والے اتنا عبور نہیں رکھتے تھے جتنے مکہ والے رکھتے تھے. اس لیے جو مکی آیات ہیں قرآن کی نا وہ شعری کی صورت میں آئی ہیں اور شارٹ ہیں. مثلا انا اعطیناک کل کوثر فصلی لربک وانحر، لیکن جو مدینے میں نازل ہوئی سورہ بقرہ کتنی لمبی ہے، اور اس میں سیدھی سیدھی سنٹن ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، آسانی سے. یہ ایک مسئلہ تھا، یعنی ادب سارے نہیں جانتے تھے. دوسرا یہ ہے مکہ والے بھی ادب جاننے کے باوجود، وہ لٹریچر جاننے کے باوجود جان بوجھ کر توہین کرتے تھے نبی کریم کی. یہ بھی تھا. یعنی ایک آدمی کتنا ہی بڑا ادیب ہو لیکن کسی کے مخالف ہو جاتا ہے تو اسی ادب کو وہ ایک خلاف میں استعمال کرتا ہے، نہ کہ اس کی حمایت میں، نہ کہ اس کی تعریف میں، نہ کہ اس سے پیار سے بات کرنے میں، اچھے سٹائل میں. وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو دشمن رکھنے کے باوجود دشمن سے پیار سے بات کرتے ہیں. جس طرح ایران کی جنگ تھی تو آیت اللہ خامنائی جو لیڈر ہیں ابھی ایران کے، یہ جب بھی تقریر کرتے تھے تو کہتے تھے صدام حسین نے یہ فرمایا، یعنی وہ چاہتے تھے ادب سے بات کریں. یا ایک دفعہ کلنٹن نے ادب سے بات کی ایران سے، تو ایرانی صدر سے کسی نے کہا کہ وہ بڑے پیار سے بول رہا تھا، ادب سے اور احترام سے بول رہا تھا. تو صدر نے بڑا پیار جواب دیا، اس نے کہا کہ ہر جو ہے باشعور انسان کو احترام سے بولنا چاہیے. خدا آپ کو سلامت رکھے. مولانا صاحب بس چھوٹا سا سوال ہے حماد بھائی کے، وہ جو سوال سے ریلیٹڈ ہے کہ والدین کی نافرمانی یا ان سے زیادتی جب سرزد ہو چکی ہے اور والدین دنیا میں بھی نہیں رہے، تو ایسے شخص کے لیے کس طرح ممکن ہے کہ مداوع دنیا میں اپنی زندگی میں کر پائے؟ تھوڑا مشورے کے طور پہ اگر کسی کو دینا تو. جی بہت اچھا، خدا آپ کو سلامت رکھے. بہت اچھا سوال کیا، امپورٹنٹ سوال. اور رمضان کا مہینہ ہے، اس کا موقع بھی یہ ہے کہ والدین کی طرف سے استغفار کرے، ان کے لیے نافلہ نماز پڑھے، قرآن پڑھ کے ان کو بخش دے، ان کی طرف سے صدقات کرے، تاکہ جس طرح اس کا کمپنسیشن ہو جائے، اس کی ازالہ ہو جائے. شکریہ. اور پھر رمضان کے مہینے میں یہ چیزیں کریں گے تو ثواب بھی دگنا ہوگا، آپ کو بھی ثواب ملے گا اور ان کو بھی ثواب ملے گا. اور ایک کوشش کریں، رمضان کا مہینہ ہے جہاں آپ اپنے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں وہاں کچھ ٹائم جو ہے والدین کے لیے رکھیں، ان کے لیے بھی قرآن کی تلاوت کی جائے. قبلہ جو قرآن پاک پڑھ کے تو جس طرح انسان رمضان میں یا ویسے بھی قرآن پڑھ کے تو اس کو بخش دینے کا جو ایک پروسیس ہے، اس میں کوئی سوال ہے شاید بچگانا یا جو کہ ایسا آپ نے پڑھ کے کسی کو بخش دیا ہے تو لیکن پڑھنے کا آپ کو ثواب ہوگا، آپ کے اپنے پاس کیا رہ جائے گا؟ مطلب سارا آپ نے آپ کو بھی ثواب ہوگا، اس کو بھی ثواب ہوگا. وہ اسی طرح ہے کہ آپ اگر کوئی جو ہے خوشبو والی چیز اپنے ہاتھ پہ رکھ کر کسی کو دیتے ہیں نا تو آپ کے ہاتھ کو بھی خوشبو لگے گی. اور یا مثلا کسی کو خوشبو خریدتے ہیں تو ظاہر ہے اس کو ٹیسٹ بھی کریں گے نا، تو پہلے خوشبو آپ کو آئے گی، بعد میں دینے والے کو جو ہے وہ خوشبو آئے گی. لہذا آپ کو بھی فائدہ ملتا ہے قرآن پڑھنے کا، اور اس کو بھی ملتا ہے جس کے لیے آپ ہدیہ کر رہے ہیں. جی اور کوئی سوال؟ یہ سوال مکمل ہو گئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین. خدا اس کلیل سے عبادت قبول منظور فرما. رمضان کے دن ہیں اور راتیں ہیں، دن کو صحیح معنی میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، رات کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہ بخشوانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار میں سے قرار دے. یا اللہ ہماری اس عبادت کا، اس قرآن کا، اس تفسیر کا، اس درس کا ثواب ہمارے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، ان کی درجات کو بلند فرما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مال اخلاص والصلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ٹھیک ہے جی, التماس تو آجائیں. بہت شکریہ قبلہ. نیکسٹ ویک قبلہ کے نیکسٹ ویک تو چھٹی ہے, نیکسٹ ویک چھٹی کریں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ یہ سورہ حجرات کو رمضان کے مہینے میں مکمل کریں. جی انشاءاللہ. بہت شکریہ. خدا حافظ.